تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں، ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے، تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی۔ آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں، وہ 6-7 سال کے بچے ہیں۔ امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے۔ کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر، فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھیج دے بھیج دے۔ اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ، زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی۔ اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں۔ قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب۔ اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام، اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ زینب ہے۔
سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا، دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر طیار ہے، جعفر طیار۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں۔ جعفر طیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا، حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے۔ حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے۔ جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے۔ تو ہمیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں۔ ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر طیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے۔ جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ زینب تصور میں کربلا آ جائیں، سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے۔ سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے، میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہے۔ لیکن آخر وہ ماں تھی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی، اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی کو لپٹ گئی، بھیا میرے بچے۔ تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے۔ زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے، ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا۔ مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے، اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو، روتے ہوئے آئے۔ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، دونوں قربان کر دی۔ آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی۔ سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں۔ زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں، حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی۔ مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔